بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے فوجی اہداف پر حملہ کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ غزہ کے عوام اور فلسطینی مزاحمت کی حمایت کے تناظر میں اور ساتھ ہی لبنان کے بقا علاقے پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں متعدد خودکش ڈرونز کے ذریعے صہیونی فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا۔ ان حملوں میں صہیونی فوج کی 91ویں بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ اس ڈرون حملے میں صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور متعدد صہیونی فوجی زخمی ہوئے اور ان کے ہیڈ کوارٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل نے رفح کراسنگ پر قبضہ کر کے اسے آگ لگا دی۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطینی حکومت کے انفارمیشن آفس کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ کے جنوب میں رفح کراسنگ پر قبضہ کر کے اسے آگ لگا کر اور اس کی کھدائی کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، اور اس کراسنگ کے آگ لگنے کے بعد 25,000 مریض غزہ کی پٹی سے باہر علاج کی غرض سے سفر کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ کی اشتعال انگیزی لبنان کو کھلی جنگ کی طرف گھسیٹ رہی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر حزب اللہ اور اسرائیلی افواج کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے لیے امریکی کوششوں کے باوجود جنگ کے پھیلنے کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی اسنا میں امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے خبردار کیا ہے کہ لبنانی حزب اللہ کی اشتعال انگیزی اسرائیل اور لبنان کو کھلی جنگ میں گھسیٹنے کا باعث بن رہی ہے۔ لبنان اور اسرائیل میں جاری کشیدگی کے جنگ میں بدلنے کے خدشات میں اضافہ، ترک صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ غزہ کو تباہ کرنے والا اسرائیل اب لبنان پر اپنی نگاہیں جما رہا ہے۔ ترکیہ برادر لبنانی عوام اور ریاست کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں خطے کے دیگر ممالک کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ لبنان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ خیال ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے بدھ کے روز مغربی طاقتوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے لبنان پر حملہ کرنے اور پورے خطے میں جنگ پھیلانے کے اسرائیلی منصوبوں کی حمایت کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا مزید کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پس پردہ مغربی طاقتیں اسرائیل کو داد دے رہی ہیں، حتیٰ کہ اس کی حمایت بھی کر رہی ہیں۔ ترک صدر نے کہا، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطے میں جنگ پھیلانے کے منصوبے ایک بڑی تباہی کا باعث بنیں گے۔ امریکی وزیر دفاع کی روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ بتایا جا رہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے روسی وزیر دفاع سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے پریس ترجمان پیٹرک رائڈر نے یومیہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ آسٹن نے اپنے روسی ہم منصب سے فون پر رابطہ کیا ہے۔ اس بات چیت میں وزیر دفاع نے یوکرین کے خلاف جاری روس کی جنگ کے دوران رابطوں کو کھلا رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں وزراء دفاع کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں تفصیلات کا اعلان بعد میں کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی لائیڈ آسٹن نے 15 مارچ 2023 کو سابق روسی وزیر دفاع سرگئی شویگو سے بات چیت کی تھی۔ دشمن کا میرے خاندان پر حملہ بھی ہماری مزاحمت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسماعیل ہانیہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کا کہنا ہے کہ دشمن کا میرے خاندان پر حملہ بھی ہماری مزاحمت اور موقف کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ غزہ میں اپنے گھر پر اسرائیلی بمباری کے بعد حماس چیف اسماعیل ہانیہ نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ جنگ بندی کے بغیر کوئی بھی معاہدہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اہلیہ کا فوج پر اپنے شوہر کے خلاف بغاوت کا الزام۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی اہلیہ نے فوج کے اعلیٰ حکام پر اپنے شوہر کے خلاف بغاوت کا منصوبہ بنانے کا الزام عائد کر دیا۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نیتن یاہو کی اہلیہ نے گزشتہ ہفتے اسرائیلی یرغمالیوں کے متعدد خاندانوں سے ملاقات کے دوران اعلیٰ فوجی حکام پر الزامات لگائے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی افواج میرے شوہر کے خلاف فوجی بغاوت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
کینیا میں ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف عوام کا احتجاج رنگ لے آیا۔ کینیا میں ٹیکسوں میں اضافے پر عوام کا احتجاج کامیاب، صدر نے مالیاتی بل پر دستخط نہیں کیے۔ مقامی میڈیا کے مطابق صدر نے مالیاتی بل کو ترامیم کے لیے واپس پارلیمنٹ بھجوا دیا۔ صدارتی دفتر کا کہنا تھا کہ کینیا کے صدر عوام سے خطاب کریں گے۔ واضح رہے کہ کینیا میں ٹیکسوں میں اضافے کے خلاف گزشتہ روز ملک گیر احتجاج کیا گیا تھا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے عام انتخابات کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی ایوان نمائندگان سے 7 کے مقابلے میں 368 ووٹوں سے قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں مداخلت اور بے ضابطگیوں کے دعووں کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں۔ پاک بھارت وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان میں قازقستان کے سفیر کا کہنا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں پاک بھارت وزیر اعظم کی شرکت کی توقع ہے اور ہمیں دونوں طرف سے سربراہ کانفرنس میں شرکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق قازقستان کے سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اختلافات کے سفارتی حل کی حمایت کرتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات شروع کرنے میں معاونت پر خوشی ہوگی، کیونکہ مذاکرات کے بغیر ہم خطے کو مستحکم نہیں کر سکتے۔ امریکہ میں گھر پر خلائی ملبہ گرنے پر اہل خانہ کا ناسا کے خلاف مقدمہ۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک خاندان نے گھر پر خلائی مشن کے ٹکڑے گرنے پر خلائی ادارے ناسا پر ہٹ جانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق رواں برس کے آغاز میں ریاست فلوریڈا کے ایک گھر پر خلائی کچرے کا 1.6 پاؤنڈ وزن کا دھاتی ٹکڑا گرنے سے گھر کی چھت پر سوراخ ہو گیا۔ اہل خانہ خوش قسمتی سے محفوظ رہے، تاہم گھر کے مالک کا بیٹا معمولی زخمی ہو گیا۔ مالی نقصان اور ذہنی اذیت پر اہل خانہ نے ناسا پر ہٹ جانے کا دعویٰ کر دیا۔ افریقی ملک نائجر میں علیحدگی پسند جماعت کے مسلح افراد نے سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ عالمی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق افریقی ملک نائجر کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے حملوں میں 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 20 فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج کی جوابی کارروائی میں کئی درجن دہشت گرد بھی مارے گئے۔ شر پسندوں کے خلاف کارروائی میں فضائی اور بری فوج کے جوانوں نے بھی حصہ لیا۔ غزہ میں 2000 بچے ٹانگوں سے محروم۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اونروا کے سربراہ نے انتہائی افسوسناک انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر ہر روز 10 بچے 1 یا 2 ٹانگوں سے محروم ہوتے ہیں۔ گویا ایک ماہ کے دوران صرف ٹانگوں سے معذور ہونے والے بچوں کی تعداد 300 تک پہنچ گئی ہے۔ اونروا چیف نے یہ انکشاف اس جنگ زدہ غزہ کی پٹی کے حوالے سے کیا، جہاں اب تک لگ بھگ 10,000 سے زائد بچے اسرائیلی بمباری اور گولہ باری کے نتیجے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں خانہ کعبہ کی چابی نئے کلید بردار کے حوالے کر دی گئی۔ سعودی عرب میں خانہ کعبہ کے کلید بردار شیخ ڈاکٹر صالح الشیبی کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد یہ ذمہ داری شیخ عبد الوہاب بن زین العابدین الشیبی کو سونپ دی گئی۔ سعودی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق فتح مکہ کے بعد اب تک کلید برداروں میں شیخ عبد الوہاب الشیبی کا 78واں نمبر ہے، جنہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ جنوبی کوریا کی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے کوڑے سے بھرے تھیلوں والے 350 غباروں کو جنوبی کوریا بھیج دیا۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق شمالی کوریا رواں سال ماہ مئی سے اب تک 5ویں دفعہ جنوبی کوریا میں کچرے کے غبارے بھیج چکا ہے۔ جنوبی کوریا جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر کے بیان کے مطابق 350 غباروں سے بندھے کچروں کے تھیلوں میں سے 100 دارالحکومت سیول میں اترے ہیں۔ سعودی عرب کی فضائی کمپنی مشرق وسطی کی بہترین کم بجٹ ایئر لائن قرار۔ سعودی عرب کی فضائی کمپنی فلائی ناسکو انٹرنیشنل ٹریکس آرگنائزیشن نے مسلسل 7ویں بار مشرق وسطی کی بہترین کم بجٹ ایئر لائن قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل ٹریکس آرگنائزیشن نے فلائی ناسکو دنیا کی 3 سب سے کم لاگت والی ایئر لائن میں شامل کیا ہے۔ چینی کمپنی آئندہ ماہ سے 3 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت دینے کا آغاز کرے گی۔ وزیر اعظم کے دورہ چین میں طے پانے والے معاہدوں کے مطابق چینی کمپنی
ہواوے آئندہ ماہ سے 3 لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت دینے کا آغاز کرے گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق اس سلسلہ میں قواعد و ضوابط اور اہلیت کا معیار مقرر کرنے کے لیے تجاویز پر کام جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 278.40 کا ہو گیا، روپے کی قدر میں اضافہ، جبکہ ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ دوران کاروبار انٹر بینک میں ڈالر 278.40 پر آ گیا۔ کرنسی ڈیلر کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 10 پیسے کی کمی ہو گئی۔ انٹر بینک میں دوران کاروبار ڈالر 278.40 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت مل گئی۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں کرنول کے مقام پر جلسے کی اجازت مل گئی۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مغل نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے ملاقات کی۔ عامر مغل کا کہنا تھا کہ ہم نے انتظامیہ کو جلسے کے لیے 4 مقامات کے نام تجویز کیے تھے، جن میں سے کرنول کے مقام پر اتفاق ہو گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔